اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو تصوف کے منکرین میں بہت مشہور ہے اور جس پر وہ صوفیہ کرام پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام اپنے ارشادات میں، اپنی کتابوں میں بار بار اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اور اس چیز کو وہ نقیض نبوت اور اس چیز کو وہ مقام نبوت پر حملہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ پاک سوائے انبیاء کرام کے کسی اور سے براہ راست بات نہیں کرتے۔ سننے میں اور سمجھنے میں یہ بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک یہ چیز بالکل واضح اور ظاہر کر کے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر سے کسی بھی وقت بات کر سکتا ہے، اور اس میں یہ چیز جو ہے بالخصوص نہیں ہے کہ وہ نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس سے چاہے بات کر سکتا ہے۔ نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خاص الخاص چیز ہے، اور جو عام انسانوں سے بات کرتے ہیں اس میں بہت بہت زیادہ فرق ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 51۔ اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں۔ اس میں لفظ بشر استعمال ہوا ہے، یعنی تمام تر انسانیت کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے کسی بھی بشر سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کی جو صورتیں ہیں، اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے، دوسری یہ صورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے، اور تیسری یہ صورت ہے کہ وہ کوئی رسول بھیج دے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ پاک نے جو ہے وحی قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ پاک اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دکھاتے ہیں۔ بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ کلام کرنے کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور جو کلام ہو رہا ہے قرآن پاک کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کی
کہ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی چاہیں کسی بھی بشر سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہیں اور وہ صورتیں آپ کو بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس متعلق اور بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشر انبیاء نہیں تھے ان سے کلام کیا ہے۔ یہ ہم آپ کو دوسری نشست میں بتائیں گے اور اس میں آپ کو دکھائیں گے قرآن پاک میں جا بجا ایسی آیتیں پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ جس وقت جس بشر سے چاہے بات کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔